چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی ایپیسوڈ نمبر 54 میں خوش آمدید۔ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں ہر جگہ امن قائم رکھنے اور رعیت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ایک زبردست، نیک اور منصف حاکم یا شہنشاہ ہو۔ اسے بڑا زبردست ہونا چاہیے تاکہ رئیسوں اور حاکموں تک سے اپنے حکم کی تعمیل کرا سکے۔ وہ چوروں اور قزاقوں کو زیر کرنے کے قابل ہو تاکہ ہر جگہ امن قائم رکھ سکے۔ اس کے پاس کافی خزانہ ہونا چاہیے تاکہ قحط کے دنوں میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کر سکے، اور وہ دانا اور نیک ہو کر رعیت کے معاملات میں انصاف کرنے کے لیے اچھے قانون بنائے اور سب سے ان کی پابندی کرائے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ ویزلی کے زمانے تک انگریزوں کے دلوں میں یہ خیال نہیں گزرا تھا کہ اکبر کی طرح کل ہند میں سلطنت کریں۔ انہوں نے ہند کے کئی صوبے لے لیے تھے، مگر ان کے لینے کی یہ کیفیت تھی کہ انہیں اپنی مرضی کے خلاف کسی کے ساتھ لڑنا پڑتا اور لڑائی ختم ہونے پر کوئی علاقہ فتح ہو جاتا۔ یہ خود بخود کسی پر حملہ نہ کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہند کی تجارت سے روپیہ کا نفع چاہتی تھی، ملک گیری اس کا مقصود نہ تھا۔ چنانچہ کمپنی نے بار بار کلائیو، ہیسٹنگز، کارن والیس اور دیگر گورنر جنرل کو تاکیدی حکم لکھے کہ ہرگز کسی مقامی رئیس سے مت لڑو اور ہند کا کوئی حصہ نہ لو۔ لیکن لارڈ ویلزلی نے دیکھا کہ ہند کے ہر حصے میں لوٹ مار مچ رہی ہے اور ملک تباہ ہوا چلا جاتا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ ہند کی کل حکمران طاقتوں میں انگریز سب سے زبردست، دانا اور مہذب ہیں، اور ان کا فرض ہے کہ اس ملک کو لوٹ مار اور تباہی سے بچائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اول کل رئیسوں اور حکمرانوں سے عہد لے لیا جائے کہ وہ آپس میں جنگ و جدال نہ کریں گے اور اپنے اپنے ملک میں مناسب طور پر انتظام رکھیں گے۔ نیز یہ کہ اگر کوئی رئیس اس قسم کا عہد کرنے سے انکار کرے تو اس سے بجبر عہد کرایا جائے۔ ہر ریاست پر واجب ہے کہ جو علاقہ اپنا حصہ ادا کرے اسے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں یہ تھیں: مرہٹوں کے 5 سردار یعنی پیشوا، سندھیا، ہلکر، گائیکواڑ اور بھونسلہ۔ اس کے بعد نظام، پھر ٹیپو سلطان۔ ادھر سکھ زور پکڑتے جاتے تھے، مگر ابھی ان کی کارگزاری صوبہ پنجاب ہی میں محدود تھی۔ مغل خاندان کا بادشاہ شاہ عالم بوڑھا اور بےکس سندھیا کی قید میں تھا۔ نواب اود کی طاقت بہت ہی کم تھی۔ اسی اثنا میں فرانس میں ایک انقلاب عظیم واقع ہوا۔ فرانس کے لوگوں نے اپنے بادشاہ سے بغاوت کی اور بادشاہ اور ملکہ دونوں کو قتل کیا۔ ایک فرانسیسی افسر نپولین فرانس کا حاکم ہو گیا۔ اس کے پاس ایک بڑا جرار لشکر تھا۔ اس نے فرنگستان کے کئی ملک فتح کر ڈالے، انگریزوں کے ساتھ بھی جنگ شروع کی اور کہنے لگا کہ انگلینڈ پر حملہ کروں گا اور اسے فتح کر کے چھوڑوں گا۔ لارڈ ویلزلی نے دیکھا کہ نظام، ٹیپو اور سندھیا سب کے ہاں فوج کے زبردست سپاہی موجود ہیں جن کو فرانسیسیوں نے قواعد کرنی اور لڑنا سکھایا تھا۔ فرانسیسیوں کا مشہور جنرل نپولین مصر تک آ پہنچا تھا
टीपू ने नेपोलियन को लिखा कि तुम आओ और अंग्रेजों को हिंद से निकालने में मेरी मदद करो। नेपोलियन ने उसकी मदद करने का इकरार किया और मुख्तसर फ्रांसीसी फौज बंगलोर में आ पहुंची, मगर ये पांडिचेरी में ना जा सकी क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही वहां अपना कब्जा कर लिया था। उस वक्त गवर्नर जनरल ने निजाम, टीपू सुल्तान और पेशवा को, जो अभी तक अवाम मरहटा का सरताज समझा जाता था, लिखा कि चूंकि फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के जानी दुश्मन हैं, इसलिए हर एक फ्रांसीसी जो उनके यहाँ मुलाजिम हो निकाल दें और अपने अपने मुल्क में अमन और हिफाजत के लिए अंग्रेज़ फ़ौज रखें और उसका खर्च अदा करें। चूँकि उस फ़ौज का मंशा ये था कि हर रियासत के फरमारवा को उसके इलाके में अमन कायम रखने में मदद दे, इसलिए उसको इमदादी फ़ौज कहते हैं। जिस तरीक़ पर इसको विल्ज़ली ने चलाने की तजवीज़ की थी वो इमदादी तरीक़ के नाम से मशहूर है। इन तीनों में निज़ाम सबसे कमज़ोर था और मरहटों से नहायत डरता था। उसने विल्ज़ली की तजवीज़ बदी शर्त मंजूर कर ली, अंग्रेज़ मरहटों से इसकी हिफाजत करें और उसके ज़िम्मा से चौथ का अदा करना छुड़ा दें। निज़ाम के फ्रांसीसी सिपाही बर्खास्त किए गए और एक अंग्रेज़ फ़ौज हैदराबाद में पहुंच गई। उस वक्त से निज़ाम हैदराबाद गनीम की तरफ से बेखौफ हो गया। चुनांचे आज तक जितने निज़ाम हुए हैं सब ने अमनो इत्मीनान के साथ सल्तनत की और अंग्रेज़ों के यारों मददगार रहे। अगर टीपू सुल्तान और मरहटे भी विल्ज़ली की मुदब्बराना तजवीज़ से इत्तफाक करते तो निज़ाम की तरह वो भी आज खूब सरसब्ज नज़र आते और उनकी औलाद पुश्त दर पुश्त फरमा रवाई करती रहती। चौथी बार मैसूर के साथ जंग का ऐलान हुआ। पेशवा सिंधिया से डरता था। उसने इकरार किया कि मैं अंग्रेज़ों की मदद करूंगा बशर्ते कि वो सिंधिया के खिलाफ मेरी हिफाजत करें। बाकी मरहटे रईस सब अलग थलग रहे, लेकिन टीपू सुल्तान ने फरंगियों की गुलामी कबूल ना की।